अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस और आप देख रहे हैं इदरीस रिसर्च। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स की, बल्कि मैं शख्स नहीं कहूँगा, मैं शख्सियत कहूँगा, एक ऐसी शख्सियत की बायोग्राफी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका पाकिस्तान के क़याम में बानी का किरदार है। यस, वी आर गोना टू टेल यू अबाउट द मोहम्मद अली जिन्नाह, मोहम्मद अली जिन्नाह, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, उससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल इदरीस रिसर्च को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की ये बायोग्राफी हमारी जानब से आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, 25 दिसंबर 1876 जब पूंजा जिन्नाह के घर एक ऐसा फर्जंद पैदा होता है जिसने दुनिया का नक्शा बदल डाला, जिसने अंग्रेज़ों को मजबूर कर डाला कि यू हैव टू लीव आवर प्लेस। यस, जिसके बारे में अंग्रेज़ राइटर स्टैनली वॉलपर्ट लिखता है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तारीख़ का धारा बदल कर रख देते हैं, और ऐसे लोग और भी कम होते हैं जो दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख देते हैं। स्टैनली वॉलपर्ट आगे लिखता है कि और ऐसे तो कोई ही होता है जो एक नई मुमलिकत कायम कर देते हैं। कायदे आज़म ने ये तीनों करके दिखाया। जी बिल्कुल, आज हम ऐसी ही शख्सियत की बायोग्राफी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने ये तीनों कारनामे सर अंजाम कर दिए। जी हाँ, मोहम्मद अली जिन्नाह की जाए पैदाइश आज भी कराची में मौजूद है। कराची में खारादार नीहम रोड के बिलमुकाबिल बरकाती स्ट्रीट में कायदे आज़म की जाए पैदाइश आज भी वजीर मैंशन नामी इमारत के नाम से मौजूद है। आपके वालिद का नाम पूंजा जिन्नाह और वालदा का नाम मिथी बाई जिन्नाह था। आपके वालिद चमड़े का कारोबार करते थे और आपके 6 बहन भाई थे। आपके भाइयों का नाम अहमद अली जिन्नाह, रहमत अली जिन्नाह, बुदे अली जिन्नाह और बहनों का नाम मरियम बाई, शेरी जिन्नाह, फातिमा जिन्नाह था। अब चलते हैं कायदे आज़म के तालीमी कैरियर की तरफ। आपका तालीमी कैरियर, आप 6 साल के थे जब आपके घर मौल्लिम पढ़ाने आया करता था, जिसको आज की ज़बान में होम ट्यूशन कहते हैं। बिल्कुल, आप 10 साल के थे कि सिंध मदरसतुल इस्लाम जैसी अजीम दरसगाह में आपने तालीम हासिल की। 15 साल की उम्र में ही कायदे आज़म ने मैट्रिक की तालीम पास कर ली। इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके बारे में यह भी है कि 15 साल की उम्र में ही आपकी शादी हो गई और आपको 16 साल की उम्र में 1892 के अंदर आपको इंग्लैंड भेजा गया। लेकिन जब आप इंग्लैंड जाने लगे तो आपके ख़ानदान से एक खातून रोने लगी, तो आपने उसको बड़ा खूब जवाब दिया कि तुम ना रहो, मैं इंग्लिस्तान से बड़ा आदमी बनकर आऊँगा। यूँ इंग्लैंड जाकर आपने लिंकन्स इन जैसे तदरीसगाह में एडमिशन हासिल किया। आपके घरेलू हालात तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही आप इंग्लैंड गए तो पीछे से आपकी बेगम भी दुनिया से चली गई और आपकी वालदा भी दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। जब 1896 में आप वतन वापस लौटे तो आपके वालिद का कारोबार तबाह हो चुका था, आपकी बीवी और आपकी वालदा का इंतकाल हो चुका था। हालात बहुत मांदा पड़ चुके थे। कौमी हालात ये थे कि अंग्रेज़ों का तशद्दुद सर तोड़ था। जैसे कि सर सैयद कहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था कि आसमान से उतरने वाली कोई बला ऐसी न थी जो पहले मुसलमान का घर तलाश न करे। अंग्रेज़ों ने बहुत जुल्म उठाए। हिंदुओं का मुतअस्सिबाना रवैया अपनी जगह, हिंदुओं की मकारियाँ अपनी जगह, लेकिन अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को ख़ुसूसन निशाना बनाया। इस तरह वतन वापस आकर आपने कराची में अपनी प्रैक्टिस खोली, लेकिन वहाँ ना चली तो आप बम्बई रवाना हो गए और वहाँ आपका शुमार चोटी के वकीलों में होता था। एक सूबाई कानून दान ने आपसे कहा कि आप 1500 रुपये माहवारी पर जज के तौर काम कर लीजिए हमारे यहाँ, लेकिन आपने कहा कि मैं जल्द ही इस काबिल हो जाऊँगा कि पर डे 1500 कमा लूँ। जेंटलनेस अपनी जगह, वो ब्रॉड माइंडेड भी थे। ये सिर्फ आपकी बढ़ नहीं थी कि मैं एक दिन में ही 1500 कमा लूँगा जबकि तुम मुझे महीने का कहते हो, बल्कि आपने ये करके दिखाया। और आप बुनियादी तौर पर कम गो इंसान थे, लेकिन आपके अंदर कायदाना सलाहियतें कूट कूट कर भरी हुई थी। उस वक्त वो जमात जो हिंदुओं और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने का दावा करती थी, 1885 में उसने अपना क़याम अमल में लाया, यानी कि कांग्रेस को कायदे आज़म ने 1906 में ज्वाइन किया। लेकिन आप जल्द ही भाप गए कि कांग्रेस का मुसलमानों के साथ जो रवैया है वो मुतअस्सिबाना है, वो सिर्फ खुद गर्ज
لیڈرز ہیں وہ صرف اور صرف ہندوؤں کا ہی مفاد چاہتے ہیں۔ اس طرح کانگریس کو چھوڑ دیا اور 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کر لیا۔ مسلم لیگ کو جوائن کرنے کے 3 سال ہی بعد یعنی 1913 سے 1916 میں آپ کو لکھنؤ میں ہونے والے مسلم لیگ کے اجلاس میں صدر کے طور پر منتخب کیا۔ جی ہاں، یہ آپ کی قائدانہ صلاحیتیں تھیں جو آپ کو ہر جگہ پر نمایاں کرتی جا رہی تھی، اور واضح تھا کہ محمد علی جناح ہی وہ شخصیت ہے جو مسلمانوں کو برصغیر میں ایک الگ مملکت کا فروغ دلوا سکتے ہیں۔ اور اسی سال 1916 میں کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے درمیان پرامن معاہدہ ہوا، لیکن معاہدہ کیونکہ کانگریس کا رویہ مکارانہ تھا تو معاہدہ محض باتوں تک ہی تھا۔ محمد علی جناح کے فہم و فراست اور ادراک کے قائل ہندو بھی تھے۔ اس کا واضح ثبوت ہے کہ انہوں نے بمبئی میں جناح ہال بھی بنایا، لیکن ان کا متعصبانہ رویہ ایک طرف۔ آج بھی اگر میں نے بمبئی کے جناح ہال کے نیچے گوگل میپ میں دیے گئے ہندوز کے ریویوز پڑھے تو وہ کہتے ہیں، میں نے سمجھا کہ یہ شاید جگہ بوسیدہ ہو چکی ہے، شاید اس وجہ سے ان کی ریویوز ڈاؤن ہے، اس کی ریٹنگ ڈاؤن ہے۔ لیکن جب میں نے ان کے ریویوز پڑھے، ہندوز کے کامنٹس پڑھے، تو وہ واضح طور پر یہ لکھتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جو دو قومی نظریے کی بنیاد بنی، اس وجہ سے وہ اس کو 1 سٹار ریٹنگ کر رہے ہیں۔ اور بے شک ہر بندہ اپنا مفاد دیکھتا ہے، لیکن قائد اعظم نے، محمد علی جناح نے مسلمانوں کے مفاد کو ترجیح دی۔ یوں قائد اعظم کی صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ دن بدن برصغیر کی ایک اہم سیاسی جماعت بنتی جا رہی تھی۔ وہ جماعت پورے ہند کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بنتی جا رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد 1931، 1932، 1933 کی گول میز کانفرنسز ہوئی، جن میں سے کچھ میں محمد علی جناح نے بھی شرکت کی۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ ہندوؤں کا متعصبانہ رویہ، ہندوؤں کی مکارانہ چالیں اور محض خود پرستی ہی ہندوؤں کے سامنے آئی اور گول میز کانفرنسز بھی ناکام ہو گئیں۔ اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگز کے لیڈرز کی آراء میں اختلاف پیدا ہوا اور قائد اعظم روٹ کر UK چلے گئے۔ محمد علی جناح کا روٹ کر انگلینڈ جانا ہی تھا کہ علامہ اقبال اور مسلم مخلص کچھ لیڈرز یہ بھانپ گئے کہ قائد اعظم ہی وہ شخصیت ہیں، یہی وہ شخص ہیں جو مسلمانوں کو ایک الگ مملکت دلوا سکتے ہیں، آزادی کی جنگ لڑ سکتے ہیں، مسلمانوں کی نمائندگی ایک لیڈر کے طور پر کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان کے بار بار اصرار اور بار بار خطوط کے بعد قائد اعظم دوبارہ وطن تشریف لائے۔ اس طرح 1934 میں محمد علی جناح دوبارہ وطن آئے اور ایک بار پھر مسلمانوں کی باغ ڈور کو سنبھالا اور آزادی کی جدوجہد کو شروع کیا، اور مصمم ارادے پر ایک بار پھر ڈٹ گئے اور ثابت قدم رہے، اور نہ انگریزوں کی باتوں میں آئے اور نہ ہندوؤں کی باتوں میں آئے۔ ان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا، وہ مسلمانوں کی جداگانہ ریاست تھی۔ وہ شعر ہے نا کہ مخلص تھا، بے ریا تھا محمد علی جناح، ملت کا نا خدا تھا محمد علی جناح۔ نیز پھر ایک تاریخ آتی ہے جس کو تاریخ میں رقم نہ کیا جائے تو شاید پاکستان کی جدوجہد، پاکستان کو حاصل کرنے کی کوششیں کی تاریخ ادھوری رہ جائے۔ جی بالکل، 23 مارچ 1940 یہ وہ دن تھا جب لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا، جس اجلاس میں قرارداد پاکستان کو پیش کیا گیا اور اس کو مکمل تائید کے ساتھ مسلمانوں نے ایکسیپٹ کیا اور منظور کیا، اور اس دن منزل کا تعین کر لیا۔ اس دن مسلمانوں کو آزادی کی کرن نظر آنے لگی، اس دن مسلمانوں کو ان کے خواب تعبیر ہوتے ہوئے نظر آنے لگے۔ مسلمانوں کو نظر آنے لگا کہ شاید جی ہاں بالکل اب ان کو ایک الگ مملکت قریب ہی مل جائے گی۔ عملاً واقعتاً ان کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی، یہ تصور پیدا ہونے لگا کہ مسلمان اب انگریزوں اور ہندوؤں سے جان چھڑا لیں گے، کیونکہ اگر مشترکہ آزادی ملی تو واضح تھا کہ ہندو کی تعداد زیادہ ہے اور مسلمان ہی پسماندگی کا شکار ہوں گے۔ محمد علی جناح اس بات کو بھانپ چکے تھے، محمد علی جناح نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، اور ان کی یہی لیڈرشپ کی کوالٹیز ہی تھی، یہی ان کی ثابت قدمی ہی تھی جو مسلمانوں کو اس محاذ تک لے آئی تھی، اور مسلمان اب ایک نئی مملکت کی طرف، نئی مملکت حاصل کرنے کے موڑ تک پہنچ چکے تھے۔ خیر، پھر 14 اگست 1947 کا وہ روز تھا
جب پاکستان معرض وجود میں آئے گا۔ اس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا کردار ضرور تھا، لیکن قائد اعظم کی لیڈرشپ ہی وہ خدا کے بعد قائد اعظم کی لیڈرشپ ہی تھی جس نے مسلمانوں کو ایک الگ مملکت دلوائی۔ وہ شعر ہے نا کہ خواب غفلت میں تھی ملت اور تو بیدار تھا، خواب غفلت میں تھی ملت اور تو بیدار تھا، کارواں بکھرا پڑا تھا جس کا تو سالار تھا۔ اور سخت محنت کرنے کی وجہ سے آپ کی طبیعت سخت بیمار ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ وفات سے پہلے کافی بیمار تھے، اور 11 ستمبر 1948 کو اس دنیا جہاں سے ہر کسی نے جانا ہے، آپ اس دار سے کوچ کر گئے۔ بے شک آپ ایک عظیم لیڈر تھے، مسلمانوں کے ایک عظیم لیڈر اور محسن تھے، لیکن وہ کتابیں جن کو پاکستان میں بین کر دیا گیا ہے، ان میں بہت سی سازشیں بھی بتائی جاتی ہیں کہ قائد اعظم کو ایک سازش کے تحت مارا گیا، ان کو آہستہ آہستہ پوائزن دے کے مارا گیا اور اس طرح کی چیزیں، لیکن books are banned in Pakistan, so we don't have to discuss them۔ آپ کا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا، اور بے شک آپ مرنے سے پہلے، وفات پانے سے پہلے یہ وصیت کر گئے تھے کہ میرا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائیں۔ آپ کی وفات پر ہر پاکستانی سوگوار تھا اور غمگین تھا۔ آپ کی نماز جنازہ میں ہزاروں کی تعداد شامل تھی، اور اس طرح آپ کو نہایت ہی عزت و احترام سے کراچی میں سپرد خاک کیا گیا، اور آج بھی آپ کا مقبرہ مزار قائد میں موجود ہے۔ آپ کے بارے میں یہ غلط العام افواہ ہے کہ آپ شیعہ سیکٹ سے تعلق رکھتے تھے، حالانکہ آپ کے رشتہ داروں نے اور آپ کے ریلیٹیوز نے بعد میں اس بات کی تصدیق کی کہ آپ سنی تھے۔ آخر پر یہ دعا ہے کہ قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کی قبروں پر اللہ عز و جل، اللہ کریم کروڑوں رحمتیں اور کروڑوں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش، ہماری یہ محنت، ہماری یہ تھوڑی سی جستجو قائد اعظم کی بایوگرافی بیان کرنے کی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور سب سے ضروری ہمیں ایک کمنٹس میں ایک رائے ضرور دیجئے گا۔ That's the first video of my YouTube channel. Let's give the advices to me that what thing I am doing wrong. Yes.